یہ امت اپنے بچھڑے پن سے اور فرقے واریت سے اور حلقے واریت سے اسی وقت نکلے گی جب اس کے سامنے قرآن اور سنت اصل ہے اور سیرت رسول اصل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری امت ایک امت ہے، اور نبی نے ایک امت بنائی۔ یاد رکھو، خاص طور پر مدارس کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ فتووں کی کتابوں سے دور رہنا، اور اسی طرح جو علماء کہتے ہیں ان سے ذرا دور رہ کر یہ دیکھنا ہمیشہ براہ راست قرآن کیا کہتا ہے، پھر دیکھنا کہ حضور کی حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ جب تم اس رویے کو اختیار کرو گے تو تمہارے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے۔ کبھی آپ نے تفریق نہیں کی، کبھی فرقوں میں نہیں بانٹا، کبھی حلقوں میں نہیں بانٹا، آپ نے سب کو جمع فرمایا، اور اسی جامعیت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی، بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھئی جو بھی صاحب علم ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، آج اس سے اٹھایا، کل دوسرے سے اٹھایا، پرسوں تیسرے سے اٹھایا، کبھی مسئلہ ابن عمر سے پوچھ لیا، کبھی ابن مسعود سے پوچھ لیا، کبھی ابن عباس سے پوچھ لیا گیا، کبھی معاذ بن جبل سے پوچھ لیا گیا۔ یعنی کسی صحابی سے اگر کوئی بات مل رہی تو بس ٹھیک ہے، یہی مزاج بنایا جانا ہے پھر سے، کیونکہ یہ امت اپنے بچھڑے پن سے اور فرقے واریت سے اور حلقے واریت سے اسی وقت نکلے گی جب اس کے سامنے قرآن اور سنت اصل ہے اور سیرت رسول اصل ہے۔ اگر یہ چیز اصل ہوتی تو آج یہ مصیبت نہ آتی جو مصیبت نوپور شرما کے ایک بیان کے بعد سامنے آئی، اور احتجاج اور مظاہرے اور ہنگامے شروع ہوئے، اور یہ نعرے لگائے جانے لگے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، یعنی یوں کہیے کہ آپ غیر مسلموں کے علاقے میں رہے، تو وہاں تو آپ نے پتھر مارنے والوں، ستانے والوں، اذیت دینے والوں، گالیاں دینے والوں کے خلاف ایک سخت لفظ بھی نہیں کہا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہودی آتے تو کہتے السلام علیکم، سب نے پڑھا ہوگا تفسیر میں السلام علیکم، یعنی وہ زبان کو توڑ مروڑ کر ایسا کہتے تھے کہ جس کے معنی ہوتے تھے تجھے موت آئے، تجھے موت آئے۔ اور بعض صحابہ کو غصہ آتا تو کہتے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، تو نبی فرماتے دیکھو میں نے جواب تو دے دیا نا، میں نے کہا وعلیک۔ یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ کچھ فتووں کی کتابیں اور کچھ علماء کی کتابوں کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ گستاخ نبی کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، وہ متشدد ہیں، جاہل ہیں، اور انہوں نے قرآن اور سنت کو ترک کر کے اقوال کو اختیار کیا اور اپنے اپنے دور کے مفتیوں کی تحقیقات کو اختیار کیا۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ الزام لگاتے ہیں، ظاہر ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ سب مدرسے سے پل پل کر آ رہے ہیں، یعنی مدرسے میں جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ مرجی ہے، یہ جہمی ہے، یہ کرامی ہے۔ امت کو بانٹنے کا کام فتنہ پروروں نے کیا ہے، اور حضور نے فرما دیا تھا کہ جو یہودیوں نے کیا، جو عیسائیوں نے کیا، تم بھی وہ کر کے رہو گے۔ اور جب فرقوں کی بات فرمائی تھی تو وہ بھی اسی تمہید کے ساتھ کہ یہودی اور عیسائی فرقوں میں بٹے، تم بھی بٹو گے۔ تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہاں تم کرنا، یہودیت اختیار کرنا، عیسائیت اختیار کرنا، میرا مسلک چھوڑ دینا، میری سیرت چھوڑ دینا، بدماشیاں کرنا، غنڈہ گردی کرنا، لڑنا، تشدد کو اختیار کرنا، اور میرا ہی نام لے کر مجھے بدنام کرنا۔ نام میرا لے رہے ہو، اس کے بعد مجھے پیش کر رہے ہو ہندوؤں کے سامنے، جینیوں کے سامنے، بدھسٹوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، اس طرح پیش کر رہے ہو کہ میں نے کہا جو مجھے گالی دے اس کی گردن کاٹ دو۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام گویا کہہ رہے ہیں، اپنی قبر سے کہہ رہے ہیں، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کے ساتھ ظلم ہے، یہ نبی پر اتہام ہے، یہ نبی کی سیرت کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ اس لیے یاد رکھو، خاص طور پر مدارس کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ فتووں کی کتابوں سے دور رہنا، اور اسی طرح جو علماء کہتے ہیں ان سے ذرا دور رہ کر یہ دیکھنا ہمیشہ براہ راست قرآن کیا کہتا ہے، پھر دیکھنا کہ حضور کی حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ جب تم اس رویے کو اختیار کرو گے تو تمہارے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں عید کی نماز ہوگی۔ اب عید کی نماز تو 2 رکعت ہے، لیکن اس میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 تکبیریں ہیں، یا پہلی میں بھی 3 ہے اور دوسرے میں بھی 3 ہے، دونوں قول ہیں۔
دونوں صحابہ سے منقول ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی اس کو اختیار کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اس کو اختیار کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سمجھایا۔ ایک طرف حضرت شاہ صاحب نے ان پر تنقید کی جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ائمہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ الگ دوسری جہالت ہے، دوسرا تشدد ہے، اندھا پن ہے۔ اور جو لوگ ائمہ فقہا کے مقلد بنتے ہیں کہ صحیح حدیث کے سامنے آنے کے بعد بھی لڑائی لڑتے ہیں، فتوے اٹھا کے لاتے ہیں، علماء کے بیانات اٹھا کے لاتے ہیں، یہ بھی در حقیقت اسلامی قانون سازی کے نظام میں ایک مشرکانہ عمل کر رہے ہیں اور ایک جاہلیت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو نماز کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ قربانی کا ہے، حکومت کی طرف سے بہت سی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ ایسی اگر کوئی پابندی ہے کہ جس پابندی سے شریعت کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، مثلا گھر میں قربانی نہ کی جائے، اگر یہ پابندی ہے، اور کھلے میں نہ کی جائے اگر یہ پابندی ہے، تو اس پابندی کو قبول کرنا چاہیے۔ کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہیے جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے لاقانونیت کا عمل سامنے آئے، اس سے بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جاتی تھی، بس ایک گھر ہے اس میں 10 آدمی ہے، 15 آدمی ہے، کم ہے بیش ہے، ایک قربانی گھر کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے میزبان مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور سب سے زیادہ انصار میں سب سے زیادہ حضور سے واقف ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس کو نقل کرنے والے امام مالک ہیں، موطا میں حدیث کو صحیح سند سے نقل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مزید آگے کہہ رہے ہیں کہ یہی عمل چلتا رہا، ثم تباہ الناس بعد ذلك، اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور اپنے فخر کا اظہار کرنے اور اپنی دولت و ثروت کی نمائش کرنے کے لیے قربانیوں کی بڑی کثرت شروع کر دی۔ اب ایک ایک گھر میں 4 ہو رہی، 5 ہو رہی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو نظام تھا عہد نبوی میں جس کو ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں وہ کافی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بہرحال یہ حجت ہے، اس کے خلاف فتوے ملیں گے آپ کو، لیکن ان فتووں کو ایک کنارے رکھ کر یہ کہیے کہ حضور کے میزبان ابو ایوب انصاری کی حدیث امام مالک صحیح سند سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ترجیح، علماء کے نزدیک ترجیح اسی کو حاصل ہے کہ قربانی مستحب ہے، سنت ہے، فرض واجب نہیں۔ دونوں قول ہیں، لیکن بہرحال یہ قول بھی ہے اور قوی قول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ کہیں حضور نے وجوب کا لفظ اختیار نہیں فرمایا۔ اگر واجب ہوتا تو واجب جیسے نماز ہوتی ہے تو جس پر واجب ہے اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے تو اب مسئلہ یہ نہیں ہوا کہ فرد چیک کیا جائے گا، ہر فرد کو نماز پڑھنا، ایک آدمی نماز سب کی طرف سے تھوڑی پڑھ لے گا، وتر کی نماز بھی ایک آدمی سب کی طرف سے تھوڑی پڑھ لے گا۔ تو ترجیح اسی کو ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، اگرچہ جو قول احناف کے یہاں چلا آ رہا ہے اور بھی دیگر حضرات کے ہاں وہ وجوب کا قول ہے، لیکن وہ حجت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تفصیلات ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، بالکل کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور جو بھی قربانی کر سکتا ہو، چاہے وہ صاحب نصاب ہو چاہے نہ ہو، جو کر سکتا ہے بڑی اچھی بات ہے، مستحب بات ہے، سنت ہے، حوصلے کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے، وہ قربانی کرے، منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن مظاہرے کے لیے، نمائش کے لیے، فخر کے لیے اور بازاروں جا کر گراں اور موٹے بکرے لا کر گویا محلے میں تماشا کرنے کے لیے جو شخص کر رہا ہے اس کی قربانی مقبول ہی نہیں ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، خالص نیت کے ساتھ ہونا ہے، اور اس میں کوئی کسی طرح کا کھوٹ کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اللہ کے پاس نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، تمہارا تقوی ہے، اس کو دیکھیں گے اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجازت دی گئی ہے، اس لیے بلا وجہ تشدد والی پالیسی اختیار
اختیار کر کے ہر شخص کو چیک کرنا زکوٰۃ اس پر اگر واجب ہے تو قربانی واجب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے عورتوں پر قربانی واجب نہیں. کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اپنی قربانی کرتی ہوں, حضرت حفصہ اپنی قربانی کرتی ہوں, اور اسی طرح دیگر امہات المومنین کرتی ہوں اور صحابیات کرتی ہوں. جو بھی ذکر ہے قربانی کا تو اس میں مردوں کا ذکر, اور جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ قربانی کر دیتا تھا, اور ایک قربانی بھی کافی ہوتی تھی. آگے چل کر اگر اور لوگ بھی قربانی کرنا چاہیں تو کریں. جیسے ترجیح اس کو حاصل ہے کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے, ترجیح اسی کو حاصل ہے. میں مشکات کی شرح لکھ رہا ہوں, کتاب الزکوٰۃ میں لکھ چکا ہوں, شائع ہو چکی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے دلائل کے ساتھ میں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. بہرحال یہ ایسے مسائل ہیں کہ ہمارے یہاں جو مفتا بھی کہلاتے ہیں, فتوا دے دیا, ارے بھائی تو ہم اللہ ہو گئے, تم رسول اللہ ہو گئے, بھائی پلٹ کر آنا ہے وہاں, ہمارا جھگڑا ہے تم سے, اور اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی, رسول اللہ کی, اور اولو الامر کی جو تم میں سے ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, تمہارا جھگڑا ہے اگر تم نہیں مان رہے ہو اس کی بات, جو بڑا امام ہے, بڑا محدث ہے اور بڑا عالم ہے اور بڑا مفتی ہے, ان سے جھگڑ رہے ہو تم. نبی کے دور میں فرمایا جا رہا ہے صحابہ سے کہ تم اگر جھگڑا کر رہے ہو میرے امیر سے تو تمہیں حق ہے, تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, آئیے اللہ اور رسول کی طرف آئیے. اب ظاہر ہے کہ ایک علمی بحث ہوگی, اور کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ دوسری چیز کو ترجیح دے کہ اس کے نزدیک فلاں حدیث راجح ہے اور اس پر مسئلے کی بنا ہے, تو اس کو بھی حق ہے اور دوسرے کو بھی حق ہے. کسی ایک کو زبردستی پابند کرنا کسی مسلک کا, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں یہ بدعت ہے, اور 4 صدی کے اواخر سے یہ عمل شروع ہوا. اور صرف اتنا نہیں کہتے بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تو اتنی سخت باتیں کہتے ہیں مفتیوں کے بارے میں اور فقیہوں کے بارے میں کہ انہوں نے دنیا داری کا دھندا بنا رکھا ہے, یہ غلط قسم کے فتوے دیتے رہے اور اپنے فتوے چلاتے رہے, یہ صحیح طریقہ کار نہیں تھا. لیکن چونکہ انہوں نے حکام کا تقرب چاہا اور یہ چاہا کہ عدالتوں میں ان کا تقرر ہو, اس لیے انہوں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا دنیا دارانہ. یہی بات امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھی ہے. اور اسی طرح یہ جو جھگڑے کیے گئے فقہ کے میدان میں اور فقہی مسالک میں, ان سے جہالت عام ہو گئی اور جھگڑے پیدا ہوئے اور شکوک و شبہات کا وجود ہوا, اور پھر اسی طرح لوگوں کا حال ہو گیا. حالت یہ ہو گئی کہ بس تقلید کے ایسے پابند ہو گئے کہ اب حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت ختم ہو گئی. بلکہ جو فقیہ, وہ جو فقیہ 4 صدی 5ویں صدی کے فقیہوں کا عام طور پر یہ حال ہو گیا. فقیہ یومئذ هو السرسار المتشدق الذي حفظ اقوال الفقهاء قويها وضعيفها من غير تمييز وسردها بشقشقة صدقيه. فقیہ وہ بن گیا جو لفاظی کرنے والا, باتیں بنانے والا, تعویل کرنے والا, فقہا کا قول رٹے ہوئے, اور چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف ہو بغیر تمیز کے اس کو بیان کرنے والا, اور اپنا منہ پھیلا پھیلا کر اور خوب گہرائی سے الفاظ نکالتا ہے, اس نے اپنے تماشا بنا رکھا ہے. والمحدث من عد الاحادیث صحیحها وسقیمها وحذها كحذ الاسمار بقوة لحییہ. محدث وہ بن گیا جو حدیثیں اٹھا کے رکھے, پنساری, حدیثوں کا پنساری, بس انہیں جمع کر لے, صحیح بھی اور ضعیف بھی اور کمزور بھی اور منکر بھی, اور بس جیسے قصے سناتا ہے ویسے حدیثیں سنانے لگا, خوب اپنے جبڑے ہلا ہلا کر. یہ حالت ہوئی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی طرح مبتلا ہو گئے, ٹھیک ہے اچھے لوگ بھی تھے لیکن کم تھے, محقق کم تھے, جو مفسر بھی ہوں, محدث بھی ہوں, فقیہ بھی ہوں, اور جن کے سامنے قرآن بحیثیت دستور کے ہو اور حدیث اس کی شرح ہو. اور جب حدیث پیش کر دی جائے تو پھر اس وقت نہ حنفیت چلے گی, نہ مالکیت, نہ شافیت, نہ حنبلیت. کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے, کیونکہ آپ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں. کوئی بات انسان کہتا ہے تو بہرحال حوالہ تو کسی کا دے گا, یہ روایت ہے فلاں کی, یہ قول ہے فلاں کا, یہ فتویٰ ہے فلاں کا, سلف کا ہے تو پھر سب کا ہے. لہٰذا ایک ہی وقت میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے, اور ایک ہی وقت میں رفع یدین بھی ہے اور عدم رفع یدین بھی ہے, اور ایک ہی وقت, اس لیے کہ سب سلف ہیں اور سلف سے یہ اقوال منقول ہیں.
نہیں پہلے صحابہ سے، پھر تابعین سے. تو اختلاف کا ایک جنگل، اس کا نام ہے سلفیت، ایک جنگل کا نام. لہذا ظاہر ہے کہ ایک بے معنی بات ہے اور کوئی مسلک نہیں ہے. یہ صرف ایک جھگڑے کے لیے ایک نام اختیار کیا گیا، اور پوری دنیا میں ان کے ذریعے جو جھگڑے پیدا ہوئے ہر جگہ، علماء کے خلاف، متکلمین کے خلاف، صوفیہ کے خلاف، اسلامی تحریکات کے خلاف، ہر جگہ دیکھیں گے کہ فتنہ پرور کوئی ایسا شخص ہوگا جو سلفیت کا، جو سعودیہ کا ایجنٹ ہے اور وہ انتشار کے لیے پیدا کیا گیا، اس کو تیار کیا گیا، وہ یہی کام کرتا ہے. اور جب سلف سے جوڑتا ہے تو کس سلف سے جوڑتا ہے؟ ہزاروں ہیں جو سلف ہیں، ان میں سے کتنوں سے جوڑتا ہے، کتنوں سے نہیں جوڑتا ہے. لہذا ایک بے معنی سی بات ہے اور صرف فتنے کے لیے اس کا استعمال ہوا. اور آپ تو واضح ہو گیا کہ آل سعود اور آل نہیان یہودی ہیں، صہیونی ہیں، صلیبی ہیں. انہوں نے جو مثلث بنا رکھا ہے وہ صلیبیت اور صہیونیت اور سعودیت کا مثلث ہے. وہ دکھ رہا ہے، سب کے سامنے آ چکا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا ابھی چند دنوں میں کہ اب ایک عربک نیٹو بنایا جا رہا ہے جو اسرائیل کی قیادت میں اردن، مصر، سعودیہ اور امارات ان پر مشتمل ہوگا، اور اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایران سے لڑے گا. یہ سب امت کو لڑانے اور امت کو تباہ کرنے کی سازشیں ہیں، اور ان سازشوں کے یہ مکار ایجنٹ ہیں. یہ ساری حقیقتیں سمجھنا چاہیے. بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، میں تو صرف 10 بجے تک یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن باتوں سے باتیں نکلتی چلی آئیں. آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھیے، آپ کی سنت پیش کیجئے اور سیرت پیش کیجئے، اور ہر وہ حدیث جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اس کو کنارے رکھ دیجئے، اور ہر وہ فقہی قول جس سے کوئی فتنہ پیدا ہو اس کو تو بالکل دریا میں ڈال دیجئے یا آگ لگا دیجئے. امت میں جس سے اتفاق پیدا ہو، قرآن کی وہ آیات جو اتفاق کی بات کرتی ہیں، وہ حدیثیں جو اتفاق کی بات کرتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت جو اتفاق کی بات کرتی ہے، اور پھر آپ کی دعوت کا وہ طریقہ جو مکی دور میں رہا اور مدنی دور میں رہا، اس پر ساری توجہ مبذول کرنا ہے. اس راستے کو اگر اختیار کیا جاتا تو انگریز بھی ہمارے تابع ہوتے اس ملک میں، اور اس ملک کے جو دوسرے برادران وطن ہیں وہ بھی حقانیت کو تسلیم کرتے، وہ نبی کے قریب آتے، نبی سے محبت کرتے، قرآن کے کو اپنے سر پہ رکھتے. وہ یہ کر رہے تھے اور کرتے ہیں. ابھی بھی ہزاروں ایسے منصف مزاج کے ہندو ہیں، جینی اور بدھسٹ ہیں جو قرآن کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور نبی کا بے انتہا احترام کرتے ہیں. اور غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر اچھی کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھی نعتیں کہی ہیں، لیکن جو ماحول کو بگاڑ رہے ہیں یہ بگڑے ہوئے مفتیوں کی پیداوار ہیں، اور یہ بگڑے ہوئے مدرسوں کے وہ کڑوے پھل ہیں، ان کا وہاں کے درختوں کے. ان کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور یہ اصلاح اسی طرح ہوگی کہ جو بھی آپس کی جدال اور نزاع کی کتابیں ہیں، اور جہاں فرقے پڑھا کر نفرتیں بتائی جاتی ہیں اور حلقوں میں لوگوں کو بانٹا جاتا ہے اور حدیثوں سے دور کیا جاتا ہے اپنے جعلی نظریات کے لیے، وہاں سے پناہ مانگو، اس سے دور رہو. ایسے لوگوں کو کوڑھی سمجھو، کوڑھی جیسے کوڑھی اور جزامی سے دور رہنا چاہیے، ویسے فتنہ پرور مولوی سے اور مفتی سے دور رہنا چاہیے، اور پوری امت کو جمع کرنے کے مشن میں شریک ہو جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.